ناظرین، کبھی کبھی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب صرف ایک ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا بلکہ پورے ریجن کی اسٹریٹجک ڈائریکشن بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 7 اگست 2026 مکہ مکرمہ اسلامک دنیا کے دل میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی نے ایک ایسے جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کا بنیادی اصول ہے ون فار آل فار ون، یعنی اگر 3 میں سے کسی ایک ملک پر آرمڈ اٹیک ہوتا ہے تو اسے تینوں کے خلاف اٹیک سمجھا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یا پھر مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک نئے دور کا آغاز؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، پاکستان اس نئی اسٹریٹجک ایکویشن میں کہاں کھڑا ہے؟ ناظرین، 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں ایک ہسٹورک سمٹ ہوا۔ اس سمٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، سعودی کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر محمد بن سلمان اور ترکیہ کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے شرکت کی۔ اسی سمٹ کے دوران مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا گیا۔ ایگریمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل بالکل واضح ہے، تینوں میں سے کسی ایک ممبر اسٹیٹ پر آرمڈ اٹیک کو تینوں پر اٹیک سمجھا جائے گا، یعنی سیکیورٹی اب صرف بائی لیٹرل ریلیشن شپ کا معاملہ نہیں رہی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2025 میں پہلے ہی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ موجود تھا، اور اب ترکیہ کی شمولیت نے اس فریم ورک کو ایک ٹرائی لیٹرل ڈائمنشن دے دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ ایگریمنٹ کسی اسپیسیفک کنٹری کے خلاف وار الائنس کے طور پر اناؤنس نہیں کیا گیا۔ لیڈرز نے اسے کلیکٹیو ڈیٹرنس، ڈیفنس کوآپریشن اور ریجنل سٹیبلٹی کے لیے ڈیفنسو ارینجمنٹ کے طور پر پریزنٹ کیا ہے، اور اسی پوائنٹ میں اس ایگریمنٹ کی اصل اسٹریٹجک امپورٹنس چھپی ہوئی ہے۔ اب ذرا اس ایکویشن کو اسٹریٹجک لینس سے دیکھیے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ایک میجر ملٹری پاور ہے۔ اس کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، ایکسپیرینسڈ آرم فورسز ہیں، اور ڈیکٹ سے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اسٹرینتھ صرف ویپنز نہیں بلکہ ملٹری ایکسپیرینس اور ڈیٹرنس کریڈیبلٹی ہے۔ دوسری طرف ہے ترکیہ، نیٹو کا ممبر، یورپ، مڈل ایسٹ اور بلیک سی کے درمیان ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ اسٹیٹ، اور اپنی ریپڈلی ڈیولپنگ ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ ڈرونز، میزائلز، نیول سسٹمز، آرمڈ پلیٹ فارمز اور ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجی نے ترکیہ کو ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں ایک امپورٹنٹ پلیئر بنا دیا ہے۔ یعنی ترکیہ اس ایکویشن میں ٹیکنالوجی، جیوگرافی اور نیٹو ایکسپیرینس لے کر آتا ہے۔ اور تیسرا پارٹنر سعودی عربیہ، دنیا کے سب سے امپورٹنٹ انرجی پروڈیوسرز میں سے ایک، مڈل ایسٹ کا اکنامک پاور ہاؤس، اور مکہ اور مدینہ کی وجہ سے مسلم ورلڈ میں ایکسٹرا آرڈینری ریلیجس امپورٹنس رکھنے والا ملک۔ سعودی عرب کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں، پاکستان کے پاس ملٹری کیپیبلٹی، اور ترکیہ کے پاس ڈیفنس ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک جیوگرافی۔ یہ کمبینیشن اسی لیے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی ہے، یہ ایگریمنٹ اب کیوں؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں 2025 اور 2026 کے ایونٹس کو ایک ٹائم لائن میں دیکھنا ہوگا۔ سپٹمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا۔
پھر 2026 میں مڈل ایسٹ میں US اور ایران کے درمیان کانفلکٹ نے پورے ریجن کی سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹریٹ آف ہارموز، انرجی سپلائیز، آئل مارکیٹس، شپنگ روٹس سب گلوبل کنسرن بن گئے۔ اسی انوائرمنٹ میں پاکستان نے ڈپلومیسی کا راستہ چوز کیا۔ جون 2026 میں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نے ہاسٹیلیٹیز کو روکنے اور نیگوسیشنز کا فریم ورک پرووائڈ کیا۔ روئٹرز کے مطابق پاکستان نے اس پروسیس میں سینٹرل میڈیٹنگ رول پلے کیا، جبکہ قطر نے بھی نیگوسیشنز کو سپورٹ کیا۔ یعنی پاکستان کے لیے 2026 صرف ملٹری ڈپلومیسی کا سال نہیں تھا، یہ پیس ڈپلومیسی کا بھی سال تھا۔ پاکستان کی کہانی صرف بیٹل فیلڈ کی کہانی نہیں ہے۔ پاکستان نے ڈیکیڈز تک ریجنل کانفلکٹس کے ایفیکٹس کو فیس کیا ہے، لیکن 2026 میں ایک انٹرسٹنگ ٹرانسفارمیشن نظر آئی۔ پاکستان صرف کانفلکٹ کا نیبر نہیں رہا، بلکہ کانفلکٹس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی ڈپلومیٹک پروسیس کا حصہ بنا۔ US اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز میں پاکستان نے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا۔ سوئس ٹاکس، اسلام آباد MOU اور سبسیکوینٹ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، ان تمام ڈیولپمنٹس نے اسلام آباد کی ڈپلومیٹک امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن یہاں ایک میچیور نیشن کو ایک امپورٹنٹ لیسن سمجھنا ہوگا۔ انٹرنیشنل رسپیکٹ صرف میزل سے نہیں ملتی اور صرف سپیچز سے بھی نہیں ملتی۔ رسپیکٹ تب ملتی ہے جب آپ کے پاس ملٹری ڈیٹرنس بھی ہو، ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی بھی۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج اب یہی ہے، ڈیفنس اور ڈپلومیسی کی اسٹرینتھ کو اکنامک سٹیبلٹی میں کنورٹ کرنا۔ اب آتے ہیں ایگریمنٹ کے سب سے امپورٹنٹ جملے پر، ون فار آل، آل فار ون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تینوں میں سے کسی ایک ممبر سٹیٹ پر آرمڈ اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک کو کلیکٹیو سیکیورٹی کنسرن سمجھا جائے گا۔ اسٹریٹجیکلی اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے دشمن کو اٹیک کرنے سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور کر دینا کہ اٹیک کا کاسٹ کتنا ہوگا۔ اگر ایک ملک کے سامنے صرف ایک ملٹری پاور ہو تو کیلکولیشن ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے سامنے 3 اسٹریٹجیکل امپورٹنٹ سٹیٹس کا کلیکٹیو فریم ورک ہو تو کیلکولیشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی، ترکیہ کی ڈیفنس ٹیکنالوجی اور سعودی عربیہ کی اکنامک اور جیوگرافک امپورٹنس مل کر ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجک سگنل کریٹ کرتی ہے۔ لیکن اس ایگریمنٹ کو سمجھتے وقت ایگزیجریشن سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ آٹومیٹکلی نیٹو نہیں بن گیا، اور پبلک ڈیٹیلز میں کوئی آٹومیٹک نیوکلیئر رسپانس یا پرماننٹ جوائنٹ ملٹری کمانڈ اسٹیبلش ہونے کی واضح ڈیٹیل سامنے نہیں آئی۔ اس لیے اس ایگریمنٹ کی ریئل اسٹرینتھ فیوچر امپلیمنٹیشن میں نظر آئے گی۔ ایگریمنٹ کی ویلیو صرف اس کے الفاظ میں نہیں ہوتی، اس کی کریڈیبلٹی اس کے امپلیمنٹیشن میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس ایگریمنٹ سے کیا ملتا ہے، سعودی عربیہ کو کیا ملتا ہے اور ترکیہ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ڈپلومیٹک انفلوئنس کی اپرچونٹی ہے۔ سعودی عربیہ کے لیے یہ ریجنل سیکیورٹی پارٹنرشپ کو ڈائیورسیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ترکیہ کے لیے گلف اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ڈیفنس اور اسٹریٹجک کوآپریشن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا موقع ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ ایک اور ہے، اسٹریٹجک اٹانومی۔ آج اس دنیا میں کوئی بھی سیریس کنٹری اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف ایک ایکسٹرنل پاور پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی۔ کنٹریز پارٹنرشپس ڈائیورسیفائی کر رہی ہیں، ملٹیپل سپلائیز، ملٹیپل ڈپلومیٹک چینلز اور ملٹیپل سیکیورٹی ریلیشن شپس۔ مکہ ایگریمنٹ کو بھی اسی براڈر ٹرینڈ کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک ٹرم بہت تیزی سے یوز ہو رہی ہے، اسلامک نیٹو۔ لیکن کیا مکہ ایگریمنٹ واقعی نیٹو ہے؟ جواب ہے ابھی نہیں۔ نیٹو ایک ڈیکیڈز اولڈ انسٹیٹیوشنل ملٹری الائنس ہے جس کے پاس اسٹیبلشڈ کمانڈ سٹرکچر، انٹیگریٹڈ ملٹری پلاننگ، کلیکٹیو ڈیفنس میکانزم اور ایکسٹینسو انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ہے۔ مکہ ایگریمنٹ ابھی ڈیفرنٹ سٹیج پر ہے۔ اس کی امپورٹنس کم نہیں، لیکن اس کے نیچر کو ایکوریٹلی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک میچور انالیسس ایموشنل سلوگن سے نہیں، فیکٹ سے ہوتا ہے۔ اگر فیوچر میں جوائنٹ ایکسرسائزز، انٹیلیجنس انٹیگریشن اور ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن، ملٹری پلاننگ اور آپریشنل میکانزم ڈیولپ ہوتے ہیں تو یہ فریم ورک کنسیڈریبلی اسٹرانگر ہو سکتا ہے۔ یعنی مکہ ایگریمنٹ ایک ڈیسٹینیشن سے زیادہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ مکہ ایگریمنٹ کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے اس کا میسج۔ میسج یہ نہیں کہ کوئی نیا وار بلاک بن گیا ہے، بلکہ میسج یہ ہے کہ ریجنل پاورز اپنی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو خود شیپ کرنا چاہتی ہیں۔ سعودی عربیہ، ترکیہ اور پاکستان 3 مختلف ریجنز کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ گلف، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا اور یورپ کی اسٹریٹجک کراس روڈز، اور جب ڈپلومیسی، ڈیفنس اور اکنامکس ایک ہی فریم ورک میں کنیکٹ ہونے لگے تو جیوگرافی کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہاں ایک ایکسٹرا آرڈینری اپرچونٹی ہے، لیکن اپرچونٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان پیس ڈپلومیسی کریڈیبلٹی حاصل کرتا ہے اور ڈیفنس پارٹنرشپ کو اکنامک کوآپریشن، ٹریڈ، ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ اور ریجنل کنیکٹیویٹی میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ صرف ملٹری ایگریمنٹ نہیں رہے گا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ایک لارجر اسٹریٹجک پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ لیکن ہر اسٹریٹجک اچیومنٹ کے بعد ایک سوال پوچھنا ضروری ہے، اس کا فائدہ عام پاکستانی کو کب ملے گا؟ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کی اصل اسٹریٹجک پاور تب کمپلیٹ ہوگی جب ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ اکنامک اسٹرینتھ بھی ہو، جب ڈپلومیسی کے ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھے، جب ڈیفنس کوآپریشن کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی آئے، جب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ انویسٹمنٹ آئے، اور جب پاکستان ریجنل کانفلکٹ کا حصہ بننے کی بجائے ریجنل پیس کا ریلائبل پارٹنر بنے۔ یہی وہ ڈیفرنس ہے جو ایک آرڈنری ملٹری الائنس کو ایک پاورفل نیشنل اسٹریٹجی میں کنورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو دنیا کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ ہم رسپانسیبل پاور ہیں، اور ذمہ دار پاور صرف وار جیتنا نہیں جانتی، وہ پیس کو بھی پروٹیکٹ کرنا جانتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ نیشن صرف اپنے بارڈر سے پاورفل نہیں بنتی، بلکہ اپنے ریلیشن شپ سے پاورفل بنتی ہے۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ آج ایک نئے اسٹریٹجک چیپٹر میں انٹر کر چکے ہیں۔ مکہ میں سائن ہونے والا یہ ایگریمنٹ صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہے۔ سگنل کہ ریجنل کنٹریز اپنی سیکیورٹی، اپنی ڈپلومیسی اور اپنے فیوچر کے فیصلوں میں زیادہ ایکٹیو رول چاہتی ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک اپرچونٹی کہ ملٹری کریڈیبلٹی کو ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی میں بدلا جائے، ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی کو اکنامک اپرچونٹی میں، اور اکنامک اپرچونٹی کو نیشنل اسٹرینتھ میں۔ کیونکہ اصل قوت صرف اختیار نہیں ہوتے، اصل قوت ہوتی ہے یونٹی، وزڈم، اکنامک اسٹرینتھ، ڈپلومیسی اور سب سے بڑھ کر پیس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی۔ مکہ سے نکلنے والا میسج شاید اسی لیے اتنا پاورفل ہے، ون فار آل،
اور اگر اس یونٹی کا مقصد جنگ نہیں بلکہ امن کو مضبوط بنانا ہے تو پھر یہ صرف 3 کنٹریز کی پارٹنرشپ نہیں بلکہ ایک نئے ریجنل فیوچر کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے اب اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اس ہسٹورک اپرچونٹی کو لاسٹنگ نیشنل اسٹرینتھ میں کیسے کنورٹ کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔